اور یہ جو دنیا کے اندر کہا جاتا ہے کہ موسیقی جو ہے روح کی غذا ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ عام موسیقی جو دنیا میں ہو رہی ہے اور بد نصیب جو اس وقت کا دور ہے، یہ پاپ میوزک جو ہے، یہ تو سوائے انسان کے جو سفلی جذبات ہیں ان کو حرکت میں لانے کے اس کا کوئی کام نہیں۔ پرانے زمانے کی ایک موسیقی ایک ہوتی تھی جو سنجیدہ ہوتی تھی، اس میں یقیناً یہ ہے ایک بڑا فرق میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پچھلے زمانے کی موسیقی سن کر آدمی کا یہ سر جو ہے یہ وجد میں آتا تھا، آدمی جھومتا تھا سر کے وجد کے۔ آج کی موسیقی میں پورا انسان کا نچلا جسم جو ہے وہ دھڑکتا ہے، دھڑکتا ہے اور چلتا ہے، دوڑتا ہے۔ یہ انسان کے سفلی اور گھٹیا اور نچلے جذبات کو حرکت دلانے والی۔ لیکن قرآن مجید کی موسیقی، زین القرآن باصواتکم من لم یتغن بالقرآن فلیس منا وتغنوہ، اس کو بڑی غنا کے ساتھ پڑھا کرو۔ اور یہاں تک کہ آپ نے ایک صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ نے بہت عمدہ آواز دی تھی، جیسے بعض صحابہ خوبصورت بہت تھے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حسین، چنانچہ حضرت جبرائیل جب انسانی شکل میں آتے تھے تو حضرت دحیہ کی صورت اختیار کر کے، دحیہ کلبی۔ اسی طرح صوت جو ہے، صوتی آہنگ اور اچھی آواز، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو عطا فرمائی تھی۔ تو ایک مرتبہ حضور رات کو گشت پر تھے، آپ نے دیکھا حضرت ابو موسیٰ اشعری کے مکان کے قریب، تو مکان کیا ہوتا تھا، حجرے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے۔ وہاں یہ تھوڑا ہی تھا کہ اب یہ اتنا بڑا باہر کا کمپاؤنڈ ہے، پھر اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ڈیوڑی آئے گی، پھر چھوٹے چھوٹے حجرے تھے۔ تو حضور حضرت ابو موسیٰ اشعری کے حجرے کے بعد کھڑے ہو کر قرآن سنتے رہے۔ وہ قرآن پڑھ رہے تھے رات کو تہجد، اور جس کیفیت کے ساتھ پڑھ رہے تھے تو حضور کافی دیر تک کھڑے ہو کر سن۔ پھر اگلی صبح فجر میں جب ملاقات ہوئی تو حضور نے تحسین فرمائی، یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، اے ابو موسیٰ اشعری، آپ کو تو اللہ نے آل داود کے سازوں میں سے ایک ساز عطا کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لہن داؤدی مشہور ہے، بہت اچھی آواز، حسین آواز دی۔ وہ جب تہجد کے اوقات میں، اور جس کو ہم کہتے ہیں اسمال آورز آف دی مارننگ، یہ صبح کے 3 بجے 4 بجے 2 بجے جب وہ اللہ تعالیٰ کے حمد کے ترانے جو ہیں الاپتے تھے، تو قرآن مجید کی گواہی یہ ہے کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ وجد میں آ جاتے تھے اور پرندے بھی ان کے ساتھ آواز میں۔ یہ تاثیر تھی لہن داؤدی کی، حضرت داؤد علیہ السلام کے پڑھنے۔ تو حضور نے فرمایا جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کے گلے میں ایک ساز رکھ دیا تھا، وہ ساز تو باہر کا ساز نہیں ہے بلکہ وہ گلے کے اندر ساز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بہترین آواز دی ہے، خوبصورت آواز دی، ایک غنا والی جو ہے غنائی آواز دی ہے۔ تو جیسا اللہ تعالیٰ نے یہ مزمار عطا کیے تھے آل داؤد کو، اے ابو موسیٰ تمہیں بھی اللہ نے انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، آل داود کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کے ہم نے چپکا دیا ہے اس کی قسمت یا اس کی نحوست یا اس کی خوشبختی یا اس کی جو بھی ہے بدقسمتی، یہ سب چیزیں انسان کی اپنی گردن میں ہم نے کہیں چپکا دی۔ اب اللہ جانے کہ یہ کوئی واقعتاً اس کی کوئی مادی حقیقت بھی ہے، شاید کوئی گلینڈ ایسا ہو ابھی جو ابھی تک ہمارے ڈسیکشن میں نہ آیا ہو، کوئی بہت ہی مائکروسکوپک ہو، اور اس میں کوئی بڑا ہی یوں سمجھیے کہ مائکروسکوپک کمپیوٹر اللہ نے لگا رکھا ہے۔ یہ سب ہو سکتا ہے، کچھ ممکن نہیں کہ پھر ہمیں کہیں معلوم ہو کہ یہاں پر کوئی چیز ہے، وہ نقطے اس کی گردن میں کوئی شے ہے کہ جو ہم نے وہاں پہ لٹکا دی ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ، طائر کا لفظ جو آتا ہے عام طور پر تو نحوست کے لیے آتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ یہ جو بھی قسمت ہے، کسی کا مقسوم ہے، جو بھی اس کو ملنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کی، وہ ہر انسان کے ساتھ گویا کہ اس کی وہ کتاب ام الکتاب میں سے اللہ تعالیٰ نے جو اس کا کھاتا ہے، اس کا ڈیبٹ کریڈٹ وہ یہاں پر لگا دیا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم نکال لیں گے اس کے لیے قیامت کے دن سے ایک کتاب کی شکل میں جسے وہ پڑھے گا، کھلی ہوئی کتاب۔ یعنی یہیں پر شاید وہ کوئی لگا ہوا ہے، کوئی ریکارڈر ہے کہ جس کے اندر وہ سارے ہمارے افعال و اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی مائکروسکوپک ہو، اور اس کے بعد اس کو نکال کر جو ہے وہ رکھا جائے یہ ایک چپ کے اندر۔ آپ کو معلوم ہے چپسی کا تو سارا کھیل اس وقت دنیا میں چل رہا ہے، اس میں آپ کی پوری زندگی کی فلم موجود ہے، آپ نے ایک ایک حرف جو زبان سے نکالا وہ موجود ہے، آپ کے ذہن میں جو جو خیالات آتے رہے وہ موجود ہیں، آپ کے دل میں جو جو نیتیں پروان چڑھتی رہی وہ موجود، وہ ایک چپ جو ہے کفایت کرے گا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور کہہ دیا جائے گا اقرأ کتاب، خود پڑھ لو اپنی کتاب، یہ اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لو۔
کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تم خود بھی آج کافی ہو کہ حساب کر لو، ڈیبٹ کریڈٹ کا حساب جوڑ لو، یہ سارا تمہارے سامنے تمہارا کچا چٹھا موجود ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو کوئی بھی ہدایت پر آتا ہے، ہدایت کو اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے بھلے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوتا ہے ظاہر بات ہے وہ اپنے اوپر ہی اس کا وبال لے گا، گمراہ ہوتا ہے اپنے اوپر، اپنے خلاف، اپنے اوپر ہی وبال لے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور دیکھو نہیں ہوگی کوئی جان اٹھانے والی کسی اور کے جان کے بوجھ کو، ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے، جو بھی آپ کے اعمال کا انبار ہے وہ آپ کے کندھوں پر ہوگا، کوئی اور نہیں اٹھا سکے گا۔ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ومن ضل ولا تزر وازرة وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، یہ میں نے پہلے بھی حوالہ دیا تھا۔ آج یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ کسی قوم کے اوپر عذاب ہلاکت، عذاب استیصال، چھوٹے عذاب تو آتے رہتے تھے، لیکن یہ کہ بڑا عذاب جس سے کہ قوم کو نسیہ منسیہ کر دیا جائے، جیسے قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح پر آئے وغیرہ، ان کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب تک رسول کو نہ بھیج دیا جائے، رسول حق کا حق ہونا واضح نہ کر دے، کوئی اشتباہ نہ رہے، حق مبرہن ہو جائے، اتمام حجت ہو جائے، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، اس کے بعد عذاب آتا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب دینے والے نہیں رہے ہیں جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، اور جب ہم فیصلہ کر دیتے تھے کہ کسی بستی کو یا کسی علاقے کے رہنے والوں کو ہلاک کرنا ہے تو پھر ہم کھلی چھوٹ دے دیتے تھے اس کے جو مرفہ الحال لوگ ہوتے تھے، دولت والے، پیسے والے، ان کی رسی دراز کرتے تھے، ففسقوا فیہا، وہ خوب ادھم مچاتے تھے، فسق و فجور، لہو و لعب، عیاشیاں، بدماشیاں، اس کا بازار گرم کر دیتے تھے۔ فحق علیہ القول، یہاں تک کہ وہ گویا کہ بھٹی پوری طرح دہک جاتی تھی اور وہ بستی یا وہ علاقہ جو عذاب الہی کا پورے طور پر مستحق ہو جاتا تھا۔ وحق علیہ القول فدمرناها تدمیرا، تو پھر ہم اسے، اس بستی کو اکھاڑ کر پٹخ دیتے تھے، اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا تھا۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ عذاب آنے میں سب سے بڑا حصہ جو ہوتا ہے کسی قوم کے سرمایہ داروں کا ہوتا ہے، ان کی رنگ رلیاں، ان کے جو بھی ان کے عیش اور ان کی عیاشیاں، ان کی بدماشیاں جو ہیں، در حقیقت وہ عوام اگر روک نہیں رہے تو وہ بھی مجرم ہو گئے۔ ہاں جو روکنے والے ہیں، نہیں منکر کرنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، ورنہ یہ کہ جن لوگوں نے ان کو روکا نہیں، گویا کہ وہ انہی کے حکم میں ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نوح، اور کتنی ہی نسلوں اور قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ہے نوح کی قوم کے بعد۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور آپ کا رب کافی ہے لوگوں کے گناہوں سے واقف ہونے کے اعتبار سے، وہ جانتا ہے۔ کفا بربک بذنوب عبادہ خبیرا بصیرا، خبیر اور بصیر ہونے کے اعتبار سے خوب جانتا ہے کس نے کیا کمایا ہے، کس نے کون کون سے گناہ جو ہیں اپنے نامہ اعمال میں درج کرائے ہیں۔ یہ جو اب آیتیں آ رہی ہیں یہ اس موضوع پر، اگرچہ یہ موضوع جو ہے قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، لیکن یہ مقام اس موضوع کے لیے ذروہ سنام ہے قرآن کا، چوٹی یہ ہے اس موضوع پر۔ وہ موضوع کیا ہے؟ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو کوئی عاجلہ کا طلبگار بنتا ہے، اس دنیا ہی کا طالب ہے، یہیں کا عیش، یہیں کا آرام، یہیں کی دولت، یہیں کا نام، یہیں کی شہرت، یہیں کا اقتدار، بس یہیں کا چاہیے، یہی چاہیے۔ من کان یرید العاجلۃ، جو ارادہ کر رہا ہے اسی کا، عجلنا لہ فیہا، تو ہم جلد دے دیتے ہیں اسے اس میں سے، کچھ دولت دے دیں گے، کچھ اور شہرت دے دیں گے، کچھ دنوں کے لیے وزیر اعظم بنا دیں گے، کچھ اور کر دیں گے، ان کی محنت جو ہے اس کو کسی نہ کسی درجے میں کامیاب کر دیں گے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ۔ ما نشاء لمن نرید، جتنا ہم چاہیں گے اور جس کے لیے چاہیں گے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص جو دنیا کا طالب ہے دنیا اسے مل ہی جائے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ ساری عمر اپنے آپ کو ہلکان بھی کر دیتے ہیں، دنیا پھر بھی ہاتھ نہیں آتی، ایسا بھی ہوتا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، جتنا ہم چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں دنیا میں اس کی محنت کا نتیجہ دے دیتے ہیں۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم، پھر چونکہ وہ طالب دنیا کا تھا اس میں سے ہم نے انہیں دے دیا جتنا چاہا، پھر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں، یصلاھا مذموما مدحورا، اس میں وہ داخل ہوگا مذمت زدہ ہو کر اور دھکے دیے جا کر۔ اب دوسری طرف من اراد الآخرۃ، اب یہ ہے اصل شے جس کو لٹمس ٹیسٹ میں کہتا ہوں۔ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے میں طالب آخرت ہوں یا طالب دنیا ہوں۔ دنیا کی بجائے یہ لفظ عاجلہ آیا ہے، دنیا بھی مؤنث ہے، ادنا قریب کی شے کو کہتے ہیں ادنا، اور اس کا مؤنث دنیا۔ عاجل جلدی والی شے، دنیا جو ہے یہ زندگی نقد ہے اور یہ فوری طور پر ہے، یہاں کی جو راحت ہے وہ بھی نقد ہے، یہاں کی تکلیف ہے وہ بھی نقد ہے، فوری طور پر محسوس ہو جاتی ہے۔ آخرت کی راحت بھی ابھی
وہ بعد میں آنے والی شے ہے، اور وہاں کا عذاب بھی بعد میں آنے والا، اس لیے وہ آخرہ ہے۔ تو آخرہ کے مقابلے میں یا دنیا کا لفظ آئے گا یا عاجلہ کا لفظ آئے گا۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن۔ جو آخرت کا طالب ہو اور صرف کہنے میں نہ ہو، بات کرنے میں زبانی کلامی نہ ہو، بلکہ یہ کہ واقعتاً اس کے لیے ویسی محنت کرے جیسی کہ آخرت کے لیے کرنی چاہیے، یہ شرط عین ہے۔ وسعى لها سعیها، اس دنیا کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہو، اس کے ساتھ ذرا مقابلہ کرو، آخرت اس کے مقابلے میں کتنی قیمتی ہے، کتنی بھاگ دوڑ اس کے لیے ہونی چاہیے۔ وسعى لها سعیها وهو مؤمن، ایمان بھی رکھتا ہو اور اس کے لیے ویسی محنت کرے جیسی کہ اس کے لیے کی جانی چاہیے۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی سعی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر کی جائے گی، قدر افزائی کی جائے گی۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، کافی کٹھن مقام ہے، آسان نہیں ہے، بڑی شرطیں ہیں جو اللہ نے لگائی ہیں۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا اللہم ربنا اجعلنا منہم کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک۔ باقی یہ کہ اس دنیا کی زندگی میں تو ہم مدد پہنچا رہے ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی، اہل ایمان کو بھی، طالب آخرت کو بھی، طالب دنیا کو بھی دے رہے ہیں۔ جب ہم نے امتحان کے لیے یہاں رکھنا ہے تو راشن تو دینا ہی ہے، کھانے پینے کے لیے تو مجرموں کو بھی اور مومنوں کو بھی اور مسلموں کو بھی کچھ نہ کچھ دینا ہے، سبسسٹنس تو ہمارے ذمے ہے۔ یہ تیرے رب کی عطا میں سے ہے، وما کان عطاء ربک محظورا، اور آپ کے رب کی عطا جو ہے وہ روکی نہیں جا سکتی۔ یعنی مسلمان یہ چاہیں کہ کافروں کو کچھ نہ دیا جائے، یہ نہیں، یہاں کا معاملہ ہم نے کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ اس میں یہ کہ آپ چاہیں انہیں کچھ نہ ملے، وہ یہ آپ کی بات پوری نہیں ہوگی۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، دنیا میں مال و اسباب میں دی ہے، ذہنی صلاحیتوں میں دی ہے، اور مختلف اعتبارات سے فضیلتیں دی ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، لیکن آخرت جو ہے وہ درجے کے اعتبار سے اور فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی ہوگی۔ یہاں کتنا فرق پڑ جائے گا، کوئی محل میں رہ رہا ہے، کوئی کٹیا میں رہ رہا ہے، اچھا وہ 20 سال رہے گا محل میں، یہ 20 سال رہے گا کٹیا میں، کتنا فرق پڑ گیا۔ لیکن وہاں جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، روح و ریحان و جنت نعیم، جنات و عدن میں، یا ہمیشہ کے ہمیشہ رہنا ہے جہنم کے اندر، وہ کتنا فرق ہے۔ یہاں کا کیا فرق ہے؟ کچھ بھی نہیں، مرنا اسے بھی ہے اسے بھی ہے، چاہے اس کے لیے بڑے سے بڑے ڈاکٹر موجود ہیں اور یہ کہیں پہ جا کے علاج کرا لے، موت اس کو بھی آئے گی، موت اس کو بھی آ جائے گی۔ زیادہ یہ اسے حسرت رہے گی کہ میں علاج نہیں کرا سکا، بس اللہ خیر صلی اللہ، لیکن کیا سب جن کو جو علاج کرا سکتے ہیں ان سب کو شفا ہو جاتی؟ کتنے ہی ہیں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ شفا تو نہیں ہوتی۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بناؤ۔ فتقعد، پھر تمہیں بیٹھ رہنا پڑے گا مذموما مخذولا، مذمت زدہ ہو کر اور اللہ کی جناب سے بے توفیق بنا کر۔ اللہ تعالیٰ جو ہے خذلان الہی، مخذولا، بے یار و مددگار چھوڑ دے گا۔ پھر یہ انداز جو ہے بڑا ایک چیلنجنگ سا انداز ہے، اور اس کا بھی جو پس منظر ہے پہلے آپ اس کو سمجھ لیں۔ نفسیاتی طور پر انسان کو اپنی خطا کا احساس ہو گیا، یہ بھی احساس ہو گیا جو میرا فرض تھا میں ادا نہیں کر رہا ہوں، مجھے ادا کرنا چاہیے، لیکن اب شیطان اگلا حربہ آزماتا ہے۔ دیکھو ابھی فلاں کام پڑا ہے، ابھی فلاں کام ہے، ابھی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی بچے تمہارے چھوٹے ہیں، ابھی تمہارے بیٹوں کی تعلیم کا مرحلہ ہے، میاں ہو جانا ٹھیک، بعد میں سارے تقاضے مطالبے پورے کر لینا، پہلے یہ ذمہ داریاں تو پوری کرو۔ یہ حقوق العباد ہے بھائی، حقوق اللہ سے بڑھ کر ہے، یہ حقوق العباد ہے، اس کے لیے لگے رہو، پوری اپنی توانائیاں قوتیں صرف کرو، مال بناؤ، پیسہ کماؤ، تاکہ یہ ساری ذمہ داریاں ادا ہوتے رہنا۔ بعد میں ٹھیک ہے ذرا فراغت حاصل ہو جا، پھر تم سب اپنے آپ کو، اپنی پوری توانائیوں کو، اپنے پورے وقت کو اللہ کے لیے لگا دینا۔ یہ ہے تاخیر اور تعویق، اس کا حربہ شیطان کا، یہ سب سے بڑا۔ کر لیں گے بھائی، کر لیں گے، کوئی نہیں، ابھی ذرا جلدی نہیں، ابھی فلاں کام ہے، فلاں فرائض ہے، فلاں ذمہ داریاں ہیں، ذرا ان سے نمٹ لوں، پر اگر میں ریٹائر ہو جاؤں سروس سے تو پھر میں سارا اپنے آپ کو لگا دوں۔ وہ ریٹائرمنٹ کرتے ہیں اس وقت جب آپ کے اندر رہتا ہی کچھ نہیں، اگر آپ کے اندر کچھ رہ جائے تو وہ چھوڑیں گے آپ کو، وہ ساری توانائیاں تو گئی، اب تو آپ کھوکھلا ایک ڈھانچہ لیے پھر رہے ہیں، آپ کے اندر صلاحیت اور قوت کہاں ہے؟ لہذا یہ سارے دھوکے شیطان کے ہیں۔ اس میں ایک چیلنجنگ انداز میں علم یعنی وقت آیا نہیں ہے ابھی اہل ایمان کے لیے، کس چیز کا انتظار کر رہا ہے؟ جو جیسے ہی خیال ہو جائے کہ واقعی یہ فرض ہے، فوراً لبیک کہو،
تم نے اگر کسی بھی پہلو سے تاخیر اور تعویق کا راستہ اختیار کیا تو یہ شیطان کے پھندے میں گرفتار ہونے کا وہ راستہ ہے اصل۔ وہ شیطان پھر چھوڑے گا نہیں، پھر وہ اسے آپ کو اپنے فتراک کا نخچیر بنا لے گا، اپنے تھیلے میں شکار کی حیثیت سے، جیسے کہ آپ تیتر بار کے تھیلے میں ڈال لیتے ہیں شکار کر کے، اس کے فتراک کے نخچیر بن کر رہ جاؤ گے، پھر آگے نکل نہیں سکتے۔ یہ تاخیر اور تعویق جو ہے یہی ہوا تھا غزوہ تبوک میں۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ بھی ان 3 صحابہ میں سے تھے جو سچے صادق الایمان صحابہ تھے، لیکن غزوہ تبوک میں نہیں گئے۔ حضور نے واپس آ کے جو لوگ نہیں گئے تھے ان سے جواب طلبی کی، لہذا منافقین تو آئے، اللہ کی قسم ہے، خدا کی قسم ہے یا رسول اللہ، میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں یہ تھا یہ تھا یہ تھا، یہ سبب تھا، میں نہیں جا سکتا۔ حضور فرماتے تھے مسکراتے اچھا جائیے تشریف لے جائیے، کوئی پکڑ نہیں۔ یہ آئے جب کعب ابن مالک تھے، حضور کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، تنزیہ مسکراہٹ۔ آپ فرمائیے آپ کیوں نہیں گئے تھے ہمارے ساتھ؟ عرض کیا حضور میرے پاس بھی زبان ہے، میں بھی جھوٹ بول سکتا ہوں، لیکن آج میں جھوٹ بول کر آپ کی گرفت سے، آپ کی سرزنش سے اپنے آپ کو بچا دوں گا، لیکن قیامت میں کیا؟ خدا کی قسم جتنا صحت مند میں اس زمانے میں تھا اتنا صحت مند کبھی نہیں رہا، یعنی کوئی بیماری مجھے نہیں لاحق، اور جتنا فارغ البال میں اس زمانے میں تھا، ہر چیز میرے پاس تھا، اتنا فارغ البال میں کبھی نہیں۔ لیکن حضور میرے نفس نے مجھے پٹی پڑھائی کہ حضور تو جائیں گے نا 30,000 کا لشکر لے کر، اس کی تو ایک خاص رفتار ہوتی ہے، تیز رفتاری سے تو نہیں جا سکتا، اور تمہارے پاس ہے بڑی مضبوط تکڑی اونٹنی ہے، تمہارے جو ناقہ ہے تمہاری وہ تو بہت جو ہے قوت والی ہے، لہٰذا ابھی 2-3 دن چلنے دو لشکر کو، پھر تیزی کے ساتھ دوڑا کر اپنی اونٹنی پہ کے مل جائے۔ ہر روز صبح مجھے یہی نفس جو ہے پٹی پڑھاتا رہا کہ اچانک ایک دن میں نے محسوس کیا کہ اب تو چاہے میں کتنا ہی تیز دوڑ لوں آپ کے ساتھ نہیں مل سکتا، بس میں رہ گیا بیٹھ۔ اب جو صدا دی، یہ ہے تاخیر اور تعویق۔ انہیں صدا دی گئی مقاطعہ، کوئی شخص اس سے بات نہ کرے۔ 3 صحابہ کا معاملہ ہے، یہ سورہ توبہ کے اندر تفصیل سے آیا ہے، اور صحیح بخاری کی طویل ترین احادیث میں سے پڑھنے کے قابل ہے کہ انہوں نے کیسے بیان کیا اپنے پورے معاملے میں، یہ نفس کیسے دھوکہ دیتا ہے۔ ابھی چند دن اور مدینے کے اندر اپنے نخلستان کی ٹھنڈی چھاؤں کے اندر آرام کر لو، چند دن اور، بھائی جانا ہے، بہت دور جانا ہے، تبوک جانا ہے، تو یہ 2 دن میں تو نہیں پہنچ جائے گے حضور، پھر دوڑ کر پکڑ لینا، ساتھ چل مل جاتا۔ یہ دھوکہ شیطان کا، یہ دھوکہ نفس، یہ ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ یہ سب کچھ تم نے 15 آیتیں اگر سورہ حدید کی پڑھ کر بھی تم نے اپنی گردن نیچے کر کے اپنے دل کو نہیں ٹٹولا تو اور کون سی ہدایت آئے گی، کہاں سے آئے گی؟ 15 آیتیں سورہ حدید کی پڑھ کر بھی، تو کیا ابھی وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے؟ کس کا انتظار ہے، کس چیز کا انتظار؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا وقت آنے گیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں، اور جو کچھ حق میں سے نازل ہوا، ما نزل من الحق، یہ پورا قرآن الحق، اس میں سے جو یہ آیات نازل ہوئی ہیں، یہ تم نے ابھی سن لی ہے، پڑھ لی، اس کے سامنے بھی دل نہیں جھکیں گے تو کب جھکیں گے؟ اس پر بھی اگر دل نہیں پگھلے تو کب پگھلیں گے؟ اس پر بھی اگر دل میں کوئی عزم اور ارادہ پیدا نہ ہوا کہ اپنی جان لگا دینی ہے، کھپا دینی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس پر بھی نہیں ہوا تو کب ہوگا؟ اور کون سی ہدایت آئے گی؟ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، اس قرآن کے بعد اور کون سی چیز کے یہ منتظر ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ اور جیسا کہ میں نے تمہیدی جو میرا بیان تھا ان صورتوں کے بارے میں، اس میں عرض کیا تھا، ان میں اہل کتاب سے خطاب نہیں ہے، اہل کتاب کو نشان عبرت کے طور پر پیش کیا گیا۔ دیکھو مسلمانوں، تم سے پہلے بھی ایک امت تھی، معمولی امت نہیں تھی، وہ امت جسے قرآن سند دے رہا ہے 2 دفعہ سورہ بقرہ کے اندر صرف، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس احسان کو جو تم پر ہوا، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ وہ قوم، وہ امت موسیٰ، اس امت کو کتنی کتابیں دی گئی، تورات انہیں دی گئی، زبور انہیں دی گئی، انجیل انہیں دی گئی، امت تو ایک ہی ہے۔ یہ حضرت مریم اسرائیلی نہیں تھی کیا؟ تو چاہے باپ حضرت عیسیٰ کا کوئی نہیں ہے، لیکن وہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں، اسرائیلی،
یہ اسرائیلی نبوت ہے جو چلی آ رہی ہے، حضرت موسیٰ اور ہارون سے شروع ہوئی ہے 1400 برس قبل، اور حضرت عیسیٰ اور یحییٰ پر آ کر ختم ہوئی ہے۔ یہ سلسلہ نبوت کا سینکڑوں نبی آ گئے 1400 برس میں، تو آپ اندازہ کیجئے اتنی بڑی امت، لیکن اس کا حال کیا ہوا؟ وَلَا يَكُونُوا، دیکھو نہ ہو جائیں یہ اہل ایمان بھی كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، ان لوگوں کے مانند جن کو کہ کتاب دی گئی تھی ان سے پہلے، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، تو جب ان پر ایک طویل مدت گزر گئی، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ بقرہ میں، ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ او اشد قسوہ، دیکھو اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، اس کے بعد تمہارے دل سخت ہوتے چلے، بدکاری سے، غلط کاری سے، دنیا پرستی سے، شہوت رانی سے، زر پرستی سے دل سخت ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جب انسان ایک گناہ کرتا ہے دل کے اوپر ایک داغ پڑے، اگر توبہ کرے گا تو صاف ہو جائے گا، توبہ نہیں کرے گا پھر گناہ کرے گا، پھر داغ پڑے گا، پھر پڑے گا، پھر داغ پڑے گا، پھر یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو۔ اور حضور نے اپنی مٹھی بند کر کے کہا ایسے ہو جائے، اب اس میں کوئی ہدایت داخل نہیں رہی، بند ہو گئی۔ اور جب یہ تھیلی بند ہوئی پھر اللہ کی مہر لگ گئی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں کے اوپر۔ یہ مرحلہ آتا ہے کہ جب کہ فرمایا اب تمہارے دل پتھروں کے مانند، بلکہ او اشد قسوہ، پتھروں سے بھی زیادہ، فإن من الحجارة لما يتفجر منه الانہار، پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، چٹانوں میں ایسی بھی ہوتی ہیں شق ہو جاتی ہیں ان میں سے پانی نکل آتا ہے، وإن منها لما يهبط من خشية الله، چٹانیں ایسی بھی ہوتی ہیں اللہ کے خوف سے گر پڑتی، وما اللہ بغافل عما تعملون، تمہارے دل ان سے بھی سخت ہو چکے ہیں اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہیں۔ آج اس امت پر بھی تو 1400 برس گزر گئے، کتنا عرصہ گزرا، اور آج وہی خواہشات ہیں۔ ہم تو امت محمد میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو شافع محشر ہے، وہ تو ہر امتی کو بخشوا لیں گے تب جا کر راضی ہوں گے، اللہ راضی کرے گا انہیں، وہ راضی اسی وقت ہوں گے جب ہر امتی کو بخشوا لیں گے۔ سیاں بے کوتوال، اب ڈر کاہے کا؟ جب ہمارے سیاں ہمارے شوہر کہہ لے کوتوال بن گئے تو مجھے کس کا ڈر ہے؟ کوتوال ہی کا ڈر ہوتا ہے نا کہ وہ پکڑے گا، سیاں بے کوتوال، اب ڈر کاہے کا؟ یہ ہے مجھے امانی، دل کا امانی ہو، سیغفر لنا، ہمیں تو بخش دیا جائے گا، ہماری تو شفاعت ہو جائے گا۔ بھائی کچھ بھی ہے، ہم کلمہ گو تو ہیں، کچھ بھی ہے، محمد کے نام لیوا تو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ قرآن مجید میں یہی ان کا قول نقل کیا گیا تھا۔ یہود نے کہا تھا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، اس کے بڑے چہیتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ فلما يعذبكم بذنوبكم، پھر اللہ تمہیں سزائیں کیوں دیتا رہا؟ یہ نبوکدنضر کے ہاتھوں تمہیں کیوں پٹوایا؟ ہیکل سلیمانی کیوں برباد کروایا؟ یہ تم 100 برس تک اسیری میں رہے، بیبیلونیا میں، بابل میں، عراق میں، کیوں؟ تمہارا دوسرا جو تھا ہیکل بنایا تم نے، وہ بھی سن 70 میں گروا دیا ٹائٹس کے ہاتھوں۔ 1,33,000 ایک دن میں قتل کیے اس نے، ٹائٹس نے 1,33,000 یہودی یروشلم کے اندر ایک دن میں قتل کیے، اندازہ کر۔ پچھلی صدی میں 60 لاکھ یہودی جرمنوں نے ختم کی، 6 ملین، اور ان کو اب بھی یہی کر رہا ہے، we are the chosen people of the Lord، ہم تو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ یہی حال اس امت کا ہے۔ ہسپانیہ سے ایسے نکالے گئے کہ ایک بچہ تک نہیں بچا، تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں قتل ہوئے، یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہوا کہ نہیں؟ کروسیڈرز کے ہاتھوں تمہاری پٹائی کم ہوئی تھی؟ 88 برس تک بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں رہا تھا کہ نہیں؟ تو غور کی، دلوں کو نرم، اور دلوں کو نرم کرنے کا ذریعہ بھی قرآن ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، موعظہ، واعظ کہتے ہیں اس کو جو دل کو نرم کرتا ہے، اس میں رقت پیدا کرتا ہے۔ رقیق کہتے ہیں پتلی شے، رقیق مادہ، رقیق مادہ، دل سخت ہو جائے اسے نرم کرنے کے لیے، اس کے لیے واعظ بھی سب سے بڑا قرآن ہے۔ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، تمہارے سامنے موجود، فطال علیہم الامد، پھر ان پر ایک مدت جب گزر گئی، فقست قلوب، تو ان کے دل سخت۔ البتہ یہاں ایک واقعہ میں اور عرض کر دوں، ایک دل کی سختی وہ تھی جو یہودیوں کی ہو گئی تھی، یا ہم میں سے بھی بہت سو کی ہو چکی، لیکن ایک اور دل کی سختی وہ اپنے احساس کی شدت کی۔ یہ معاملہ حضرت ابوبکر کے ساتھ پیش آیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے عہد خلافت میں ایک وفد آیا باہر سے، انہیں جب قرآن کی آیات سنائی گئی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا
ہا قضا کننا حتی قست القلوب، ایسے ہی ہم بھی ہوتے تھے، قرآن سنتے ہی، قرآن پڑھتے ہوئے ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، یہاں تک کہ ہمارے دل سخت، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یہ شدت احساس یقیناً یہ ہوتا ہے جب آدمی عادی ہو جاتا ہے تو وہ کیفیت نہیں رہی۔ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے 6 حج کی، لیکن جو کیفیت پہلے حج کی تھی وہ پھر کبھی نہیں۔ ویسے بھی یہ تھا کہ اس وقت تک ابھی اتنا ہجوم نہیں تھا، سن 62، اب آج سمجھیے 42 برس گزر چکے، تو اس وقت کا اور تھا۔ اب جو ہے وہ ہجوم جو ہے وہ اس میں کبھی انسان کو وہ اپنے اندر جھانکنے کا، کہیں تنہائی میں بیٹھ کر یاد کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن وہ تھا۔ لیکن ویسے بھی بات یہ ہے کہ ایک آدمی، اب جو لوگ وہاں رہتے ہیں مکے میں رہنے والے، ان میں سے اکثر کو ہم دیکھتے ہیں وہ خانہ کعبہ کا، اس اصل چوکور گھر کا بھی کوئی ادب نہیں کرتا، وہ تو ہر وقت ان کے نگاہوں کے سامنے عادی ہو گئے۔ تو ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ جو ایک تعامل کثرت کے ساتھ جب ایک بات ہو رہی ہو تو پھر اس کی وہ تاثیر نہیں رہی۔ تو فرمایا فقست قلوب، حضرت ابوبکر کا بھی وہ احساس کی شدت جو تھی، جیسے حضور نے فرمایا انہ لیغان علی قلبی، میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا طاری ہو جاتا ہے، معاذ اللہ۔ کیسا حجاب؟ اب اس حجاب کے لفظ سے دھوکہ نہ کھا جائیے گا، ایک حجاب میرا اور آپ کا ہے، ایک حجاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ جو اللہ کی طرف توجہ کی انٹینسٹی ہے، انٹینسٹی اس میں تھوڑی سی کمی بھی ہو گئی تو اسے آپ حجاب سے تعبیر، ہمیں تو وہ کیفیت ہی میسر نہیں ہو سکتی، لیکن اس انٹینسٹی کے اندر، یہ لفظ انٹینسٹی انگریزی کا بار بار بول رہا ہوں، اس کی شدت، لیکن شدت کے لفظ کے اندر جو ہے وہ اتنا مفہوم نہیں آتا جتنا انٹینسٹی کے لفظ، وہ انٹینسٹی جو ہے اس میں ذرا سی کمی ہوئی حضور پریشان ہو گئے۔ وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ 70 مَرَّةً فِي كُلِّ يَوْمٍ، اور ہر روز میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اللہ کا۔ تو کیا آپ گناہ کرتے تھے؟ معاذ اللہ۔ یہ ذرا سی اس توجہ کی شدت میں، انٹینسٹی میں ذرا سی کمی ہوئی، اسے بھی آپ حجاب سے تھاما۔ تو یہی ہے مفہوم حضرت ابوبکر کے قول میں۔ لیکن ایک ہے قساوت قلبی، معصیت کی وجہ سے، دنیا پرستی کی وجہ سے، نفس پرستی کی وجہ سے، زر پرستی کی وجہ سے، شہرت پرستی کی وجہ سے، اقتدار پرستی کی وجہ سے، یہ پرستشیں جو ہے یہ جو دل کو سخت کرتی ہیں تو وہ پتھر اور چٹان سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ وما اللہ غافل عما تعملون وکثیر منهم فاسق۔ اب ان میں سے اکثریت جو ہے وہ فاسقوں اور فاجروں پر مشتمل۔ کیا یہی کیفیت آج کی مسلمان امت کی نہیں ہے؟ کیا عظیم اکثریت فساق و فجار پر مشتمل نہیں ہے؟ کیا عظیم اکثریت حرام خور نہیں ہے؟ کیا عظیم اکثریت جھوٹی نہیں ہے؟ نفاق کی تینوں علامتیں، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ حضور نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، امین بنایا جائے، امانت رکھوائی جائے، خیانت کرے۔ یہ الفاظ ہیں بخاری شریف کے بھی اور مسلم شریف کے، اور مسلم شریف میں اضافی الفاظ ہیں وَلَوْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ۔ خواہ ایسا شخص روزہ رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو لیکن منافق ہے۔ یہی جو میں نے شروع میں آج بات کہی تھی، ایک نفاق ہے شعوری، ایک غیر شعوری۔ وہ منافق سمجھتے تھے ہم عقل مند ہیں، یہ بے وقوف ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ جب ان سے کہا جاتا بھلے لوگوں، جیسے اور لوگ ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ، جیسے وہ اللہ کی پکار پر لبیک کہنے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں، کہتے ہیں ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لانا، یہ تو پاگل ہے، بے وقوف ہے، فینیٹکس ہے، فنڈامنٹلسٹ ہے، ایکسٹریمسٹ ہے۔ ہم تو ماڈریٹ اور بڑا روشن خیال اسلام ہے اس کے قائل ہیں۔ جب ان سے کہتا تھا فساد مت مچاؤ، کہتے ہیں ہم تو مسلح ہیں بھائی، ہم تو چاہتے ہیں صلح۔ یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے یہ جنگ کا بازار گرم کر دیا، کیا ضرورت تھی؟ مکے میں 13 برس تبلیغ کرتے رہے، کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا، یہی پروسیس جاری رہتا۔ خامخواہ یہ جنگ کا سلسلہ شروع کر دیا، کیا فائدہ؟ یہ بھی کہا جا سکتا ہے جس دشمن کو گڑ دے کر مارا جا سکتا ہے اسے زہر کا کو دینا ہے۔ بھائی تمہاری تعلیم اتنی اعلیٰ ہے، اتنی عمدہ ہے، فطرت کے مطابق ہے، پھیلاؤ۔ لیکن محمد کی سنت کچھ اور ہے، اسوہ محمد ہی کچھ اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے لیے منہج انقلاب نبوی میری کتاب کا مطالعہ کیا، تب پتہ چلے گا انقلاب کسے کہتے ہیں، اور یہ رسول انقلاب تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال کثیر منہم فاسقون،
جو بات کہی گئی ان اہل کتاب کے لیے اس وقت، آج وہ ہم پر راست آ گئی۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے نکلنے، توبہ کرنے، اللہ کی جناب میں سر جھکانے، اللہ کی کتاب کے سامنے سر جھکانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔